تو اللہ نے ہمارا پر کتنا کرم فرمایا، کتنا فضل فرمایا کہ بغیر کوشش کے اللہ تبارک و تعالی نے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے محبت کریں، آپ کے لباس سے محبت کریں، اور آپ نے جس طرح زندگی گزاری اس طرح زندگی گزاریں۔ دنیا کا دھوکہ بہت زیادہ ہے اور قیام بہت تھوڑا ہے۔ ایک روز یہاں سے جانا ہے، چاہے جنگل کا رہنے والا، چاہے شہر کا رہنے والا۔ سمجھدار انسان وہی ہے جو اس دھوکے کے گھر میں اپنی آخرت بنا لے گا، ورنہ پچھتاوے گا، پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ دنیا آخرت کی کھیتی بونے کا وقت ہے، کاٹنے کا نہیں ہے۔ قیامت کے روز وہاں بونے کا وقت ختم ہو جائے گا، کاٹنے کا وقت ہوگا۔ تو جو اس دھوکے کے گھر میں اپنی آخرت بنا رہے ہیں وہی لوگ عقل بند ہیں۔ حلال رزق کے جو فائدے ہیں، حلال رزق کھانے کے دو تین واقعے میں ان کے آپ کے سامنے سناؤں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ توبہ کرائیں گے، ذکر ہوگا اور دعا ہو جائے گی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑھاپا آ گیا تو حضرت نے اپنے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میں بوڑھا ہو گیا اور آپ سے ملنے کو طبیعت چاہ رہی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خط کا جواب دیا اور تاریخ متعین کر دی، میں فلاں تاریخ میں آ رہا ہوں۔ تو جس وقت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مصر تشریف لائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استقبال کے لیے نکلے۔ حضرت کے ساتھ میں علماء اکرام نکلے، علماء اکرام کے ساتھ میں حکام نکلے، حکام کے ساتھ میں بادشاہ نکلا۔ بڑا اکرام کیا گیا، کافی اچھے اچھے لذیذ کھانے تیار کیے گئے، دسترخوان بچھا دیا گیا۔ تو حضرت نے کھانا اس طرح کھایا جس طرح عام آدمی کھاتے ہیں، بہت زیادہ کھایا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہہ نہیں سکے۔ جب کھانا گھر پہنچا تو بچوں کو پتا چلا تو آپ کی بچیاں نے بڑا افسوس کیا کہ آپ فرما رہے تھے وقت کا امام ہے اور کھانا کتنا کھایا۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھ تو میں رہا تھا پر مہمان سمجھ کر کچھ کہا نہیں۔ پھر رات میں وضو کے لیے پانی کا انتظام کر دیا گیا کہ رات میں حضرت تہجد پڑھیں گے۔ صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے امام صاحب کے ساتھ مسجد تشریف لے گئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ بچیاں نے جب دیکھا کہ وہ پانی بھی اسی طرح رکھا ہوا اور زیادہ غصہ آیا۔ جس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کہہ رہے تھے نوجوان ہے، وقت کا امام ہے، کھانا اتنا کھایا، رات بھر سوتے رہے اور انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی کیونکہ پانی جوں کا تو رکھا ہے، جس طرح ہم نے پانی رکھا تھا اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ تو پھر حضرت نے
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جس وقت آپ ہمارے پاس رہتے تھے تو جیسا اس وقت تھے اب ایسا نہیں ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت جو آپ فرما رہے حقیقت یہی ہے کہ جیسا میں اس وقت تھا ایسا نہیں ہے اور کچھ بات کچھ اور ہے. تو حضرت نے فرمائیے کیا بات ہے؟ فرمائے کہ آپ کا کھانا کھانے کے اندر ایسے انوار میں دیکھ رہا تھا، نور ہی نور نظر آ رہا تھا. ایسا کھانا میں نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا. میں نے سوچا کہ آج کھا لوں، اس کھانے کا ایسا کھانا میرے کو نہیں ملے گا، چاہے میرے کو 7 روزے رکھنے پڑ جائیں. تو اس لیے میں نے کھانا بہت زیادہ کھایا. کھانا کھا کر حلال کمائی کے 2 فائدے مجھے نظر آئے، ایک علمی فائدہ اور ایک عملی فائدہ. علمی فائدہ تو یہ ہوا کہ کلام پاک کی آیت شریفہ سے میں نے فقہ کے 100 مسئلے طے کیے، اور عملی فائدہ یہ ہوا کہ عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز میں نے ادا کی. میرے کو وضو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. یہ ہے حلال کمائی کے فائدے. شاہجی عبداللہ نام کے ایک بزرگ دیوبند رہتے تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. تو حضرت گھاس کھود کر لایا کرتے تھے اور اس کی گٹھری بنا کر فروخت کیا کرتے تھے. تو آپ کا گھاس اتنا مقبول ہو گیا تھا کہ لوگ انتظار کرتے تھے کب شاہجی عبداللہ آئیں گے، ان سے ہم گھاس چارہ خریدیں گے. اور لوگ بھی آتے تھے تو ان سے کم خریدتے تھے، ان کے منتظر رہتے تھے، انتظار میں رہتے تھے. اور جس وقت شاہجی عبداللہ آتے، وہ چھوٹی گڑھی جو بنا کر لاتے تھے وہ قیمت 6 پیسے رکھتے، نہ کم لیتے نہ زیادہ. تو 6 پیسے جو دے دیتا، جو سب سے پہلے ہاتھ لگاتا گٹری کو وہ اس کو مل جاتی اور وہ 6 پیسے دے دیتا. حضرت 6 پیسے لے کر شاہجی عبداللہ 2 پیسے ساتھ کے ساتھ صدقہ کر دیتے اور 2 پیسے میں اپنے گھر کا گزر بسر کرتے. ایک کوڈی کی لکڑی لاتے، ایک پائی کا تیل لاتے، ایک ادھیلے کا آٹا لاتے. 2 پیسے میں گھر کا سب کچھ خرچ ہو جاتا تھا. 2 پیسے بچا کر رکھتے. 8-10 روپے وہ سال کے اندر جوڑ لیا کرتے تھے. جب 8-10 روپے ہو جاتے تو پھر وہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کرتے اور وغیرہ کی. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم شاہجی عبداللہ کے گھر کھانا کھاتے تو 40 دن تک ہماری یہ کیفیت رہتی کہ یہ بھی نیکی کر لیں اور زیادہ تلاوت کر لیں، یہ بھی نیکی کر لیں وہ بھی نیکی کر لیں. ہر وقت ہمارا دل یہ چاہتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی بڑے نے ہماری دعوت کر دی. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ان کے گھر جب کھانا کھایا تو 40 دن تک بری خصلت ہو گئی دل کی گناہ کرنے کے لیے. تو یہ ہے حلال رزق کی برکت. حلال کھا کر حلال خون بنتا ہے اور وہ نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے. حرام کھانے سے حرام خون بنتا ہے
اور وہ گناہوں کی طرف رغبت کرتا ہے. پھر آدمی کا دل چاہتا یہ بھی گناہ کر لے وہ بھی گناہ کر لے، اور پھر کہتے جی نماز کے اندر طبیعت نہیں لگتی، روزہ تو بس پوچھنا ہی کیا، بڑی تکلیف ہو روزے میں. تو یہ سب کچھ ہے، یہ ہماری کمی ہے. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیت المقدس تشریف لے گئے. بیت المقدس کے اندر ایک جگہ تھی، قبا نام تھا اس کا. تو وہاں وقت متعین تھا، عصر کے بعد تقریباً اس کو بند کر دیا جاتا تھا. رات بھر وہاں فرشتے عبادت کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ رات میں اسی جگہ چھپ گئے. تو رات میں وہاں فرشتے آتے تھے. ایک فرشتے نے کہا کہ یہاں پر ابن آدم ہے، دوسرے نے کہا خراسان کا عابد ہے، تیسرے نے کہا کہ ہاں جب سے انہوں نے مکۃ المکرمہ کھجور خریدی تھی اور 2 کھجور ان کی گر گئی تھی، انہوں نے اپنی سمجھ کر کھا لی تھی. جب سے ان کی نماز روزہ کوئی قبول نہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی. جب یہ بات سنی حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے تو بڑے پریشان ہوئے. دروازہ کھلا اور مکۃ المکرمہ کا سفر کیا. مکۃ المکرمہ پہنچے، جہاں سے آپ نے کھجور خریدی تھی ان کے پاس پہنچے. جن سے کھجور خریدی تھی ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے بیٹے تھے. ان سے کہا کہ میں نے بڑے میاں سے کھجور خریدی تھی، وہ کہاں ہے؟ فرمائے ان کا تو انتقال ہو گیا. تو پھر انہوں نے فرمایا حضرت نے کہ میں نے ان سے کھجور خریدی تھی، 2 کھجور نیچے زمین پر گر گئی تھی، میں نے اپنی سمجھ کر کھا لی تھی. میں ان کو معاف کرانے کے لیے بیت المقدس سے سفر کیا. بیٹے نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دی اور آپ کے لیے حلال کر دی، پر میری ایک بہن ہے اور والدہ ہے، ان سے بھی آپ کو معاف کرانی پڑے گی. تو انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ چلو اپنا گھر بتائیں. گھر معلوم کر کے گھر پہنچے. وہاں دروازہ کھٹکھٹایا. ایک بڑھیا وہاں سے لاٹھی ٹیکتی ہوئی نکل کر مکان سے باہر آئی. فرمایا کہ کس لیے آئے آپ؟ کھجور خریدے تھے اور 2 کھجور نیچے گر گئی تھی، وہ کھجور آپ کی تھی، میں نے ان کو اٹھا کر کھا لی اپنی سمجھ کر، ان کو معاف کرانے کے لیے آیا. کہا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کے لیے حلال کیا، معاف کر دیا. میری بیٹی اور ہے ان سے بھی معاف کراؤ. پھر بیٹی کو آواز دی، بیٹی آئی، ان سے کہا کہ آپ معاف فرما دیں. بیٹی نے کہا کہ میں نے بھی معاف کر دیا، آپ کے لیے حلال کر دی. پھر یہ وہیں دوڑے بیت المقدس تشریف لے گئے. بیت المقدس میں پھر اسی طرح قیام کیا. رات میں فرشتے عبادت کے لیے آئے. ایک فرشتے نے کہا کہ ابن آدم ہے، دوسرے نے کہا خراسان کا عابد ہے، تیسرے نے کہا کہ ہاں اب انہوں نے کھجور معاف کرا لی، اب ان کی نماز روزہ زکوٰۃ حج سب قبول ہو گیا، اور جو مانگتے ہیں ان کی دعا قبول ہونے لگی. یہ ہیں حلال رزق کے فائدے، ہم احتیاط رکھیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز روزے کے اندر خضو میرا ختم ہو رہا تھا، ہو نہیں پا رہا تھا، استحجار نہیں ہوتا تھا. میں نے اپنی والدہ سے معلوم کیا کہ والدہ امی جان کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جس وقت میں پیٹ میں تھا آپ نے کوئی مشتبہ چیز کھا لی ہو
امی جان تھوڑی دیر سوچا، فرمائے کہ ہاں، ہمارے مکان کی چھت پر ایک مرغدان پڑوسی کا پڑا تھا، اس میں پنیر کا ایک ٹکڑا میں نے نکال کر کھا لیا۔ تو حضرت با یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امی جان جاؤ پڑوسی سے معافی مانگ لو۔ تو پڑوسی کے گھر امی جان گئی اور معافی مانگی، کہا کہ میں نے بہت پہلے پنیر کا ٹکڑا چھت پر کھا لیا تھا، اس کو معاف فرما دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حلال کر دیا، معاف کر دیا۔ حضرت فرما رہے پھر نماز کے اندر خوشبو پیدا ہوا، حلاوت نصیب ہوئی، اللہ کی معرفت اللہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں جی نماز کے اندر جی نہیں لگتا، روزے کے اندر بہت پریشانی پڑتی ہے، ذکر کی طبیعت ہی نہیں چاہتی، یہ سب کچھ ہو رہا، خود غور کر لیں۔ یہ مین چیز ہے حلال رزق، حلال روزی، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بجنور میں ایک جگہ ہے ماننے والی گھڑی، وہاں اجتماع تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ 3 روز پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، اور کتاب کے اندر ایک واقعہ پڑھا کہ ایک گاؤں کے اندر ایک ضعیفہ، ایک بڑھیا رہتی تھی، ان کے 2 بیٹے تھے۔ جب وہ بچے بڑے ہوئے تو مسجد میں جاتے اور مسجد میں جا کر نمازیوں کی جوتوں کو سیدھا کرتے، کسی کو کہتے جنت میں جانے والے ہیں، کسی کو کہتے جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور جس کو وہ بچے بولتے جنت میں جائیں گے وہ خوش ہوتے، جس کو بولتے جہنم میں جائیں گے تو ناراض ہوتے۔ تو نمازی لوگ وہاں پہنچے بڑھیا کے پاس، کہا کہ اپنے بیٹوں کو سمجھاؤ ورنہ ہم آپ کو گاؤں سے نکال دیں گے، یتیم بچے تھے وہ۔ تو اس بڑھیا نے اپنے بیٹوں کو بہت سمجھایا کہ بیٹا ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، گاؤں کے لوگ ہمیں نکال دیں گے، ایسی حرکت مت کرو، اور بچے نہیں مانتے تھے۔ ایک روز ایک آدمی آیا اور آ کر کہا بڑی جی 24 گھنٹے کے لیے آپ اپنے بیٹوں کو میرے سپرد کر دو۔ بڑھیا نے کہا کہ لے جاؤ۔ 24 گھنٹے کے اندر ان بچوں کو لے کر وہ گئے کہیں، 24 گھنٹے کے بعد آ کر گھر چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ مسجد اور گئے، پھر نہیں گئے۔ تو بڑی جی نے ان کو بلائے اور بلا کر فرمایا کہ آپ نے کیا چیز کھلائی ان کو، کیا پلایا؟ ہم نے بہت کوشش کی تھی، پٹائی بھی کی تھی، یہ نہیں مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا تھا کہ ان کے والد حلال رزق ان کو کھلایا تھا بچوں کو، ان کا جو قلب تھا روشن تھا، اس لیے یہ کہتے تھے جنت میں جانے والوں کی یعنی جہنم میں جانے والوں کی، ان کو کشف ہوتا تھا، روشن ضمیر ہو گئے تھے حلال کھا کر۔ اس لیے 24 گھنٹے میں ان کو حرام کھلا کر لایا ہوں، حرام کے کھانے کھلائے 24 گھنٹے۔ اب دیکھو بتاؤں یہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے بے شمار مثال ہے۔ ایک حدیث کے اندر بڑی وعید ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے تاہم پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائیں گے، حج عمرے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، خوب نمازیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوں گی، اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ فرمائے کہ وہ لوگ حج عمرے کرتے تھے، پر جس وقت حرام کا مال ان کے سامنے آ جاتا تھا فوراً لے لیتے تھے، اس کو انکار نہیں کرتے تھے، اس لیے ان لوگ جہنم میں جا رہے۔ تو شیطان اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے کہ دیکھو جو نوجوان طبقہ دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہے، جمعیت کا کام کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ دیکھو یہ حرام کھا کر کر رہا ہے، یہ حلال کھا کر کر رہا ہے۔ اگر یہ حرام کھا کر کر رہا ہے تو ان سے بے فکر ہو جاؤ، ان کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی ہو گئے، ہمارا کام کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ حلال کھا کر دین کا کام کر رہے ہیں تو پھر دوسرا طریقہ اپنائیں گے جس سے یہ دین کے کام
ان کا رد ہو جاوے۔ تو حلال رزق جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے ایمان والے کے لیے۔ فرض نماز کے بعد حلال رزق کمانا فرض ہے۔ پہلے محدثوں کی اور انبیاء علیہ السلام کی تاریخ لکھی کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا کام کرتے تھے۔ بعض محدث موچی کا کام کرتا تھا، بعض محدث درجے کا کام کرتا تھا، بعض محدث قصاب کا کام کرتا تھا، تو کچھ نہ کچھ اپنے حلال رزق کھاتے تھے۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت چھوڑ کر لکڑی کاٹتے تھے اور بازار میں فروخت کرتے تھے۔ تو آج ہمیں صدق دل سے توبہ کرنی ہے، آہستہ آہستہ اپنی روزی کو صحیح بنانا ہے۔ ایک دم نہیں کر سکتے، آہستہ آہستہ کوشش کریں حلال رزق کمانے کی، حلال روزی کھانے کی، پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب سب توبہ کے الفاظ پڑھ لیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ سوائے اللہ تعالی کے کوئی عبادت کیے جانے کے قابل نہیں، اکیلا ہے وہ، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں۔ ایمان لایا ہوں میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایمان لایا ہوں میں تمام آسمانی کتابوں پر، تمام رسولوں پر، تمام فرشتوں پر اور تقدیر پر، بھلی ہو یا بری، اور قیامت کے دن پر داخل ہوا میں دین اسلام میں بری اور بیزار ہوں سب دینوں سے سوائے دین اسلام کے۔ بیعت کی میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بواسطہ ان کے خلفاء کے عہد کرتا ہوں، شرک نہ کروں گا، کفر نہ کروں گا، چوری نہ کروں گا، زنا نہ کروں گا، کسی کو نہ قتل نہ کروں گا، کسی پر بہتان نہ باندھوں گا۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا بہت جلدی توبہ کروں گا۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے سب گناہوں کی، اگلے ہوں یا پچھلے، چھوٹے ہوں یا بڑے، ظاہر میں کیے ہوں یا پوشیدہ میں، جن کو میں جانتا جن کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، خاتمہ ایمان پر ہو، آخرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو اور آپ کی صفات نصیب ہو۔ اب 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 12 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اپنے سائد کے سلسلے کو بخش دیں اور دل کے اندر تصور یہ کریں کہ میرے دل سے دنیا کی ظلمت سیاہی نکل رہی ہے،
میرے دل میں اللہ کی رحمت سما رہی ہے، میرا دل اللہ کی محبت میں اللہ اللہ کر رہا ہے. اس طرح کر کے ایک مرتبہ کہیں گے اللہ، اور یہاں پھر بیٹھ جائیں گے. اس طرح کر کے بیٹھ جائیں گے. ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں. ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں. جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھے کو اس کی سزا ہے. تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا. تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا. تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے. میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر. ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے. ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے. نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو. ایسا رستہ مجھے تو دکھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں. جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھے کو اس کی سزا ہے. ماں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا. اب تو سن لے میری اے خدا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں. جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھے کو اس کی سزا ہے. میرے آنسو سوالی ہے تیرے، گر رہے ہیں جو دامن میں میرے. اب تو سن لے میری اے خدا، ہر خطا
خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، اے خدایا خطا کار ہوں میں، اے خدایا سزاوار ہوں میں۔ ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 اللہ۔ بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح اور شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 اللہ۔ میں اے خدا دم بھروں گا تیرا بدن میں جب تک یہ جان رہے گی، میں اے خدا دم بھروں گا تیرا بدن میں جب تک یہ جان رہے گی، پڑھوں گا ہر وقت تیرا کلمہ دہن میں جب تک زبان رہے گی، کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر تیری بس داستان رہے گی، نہ شکوے دوستاں رہے گا، نہ غیبت دشمناں رہے گی، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں ابس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 اللہ۔ میں دین لوں گا میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں زینہار دنیا، دکھا
کے نقش و نگار اپنے لبھائے مجھ کو ہزار دنیا اسے میں خوب آزما چکا ہوں بہت ہے بے اعتبار دنیا لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز یہ 4 دن کی ہے یار دنیا یہ 4 دن کی ہے یار دنیا ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 بتان دل بلت سینکڑوں ہے مگر کوئی باوفا نہیں ہے ودود اللہ کے محبت فقط ہے تو دوسرا نہیں ہے کوئی تیرے ذکر کے برابر مزے کی شے خدا نہیں ہے مزے کی چیزیں ہیں گو ہزاروں کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح اور شام تیرا جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا دن رات نام تیرا رٹوں گا ہر وقت نام تیرا ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 اے اللہ تیری سوا کی معبود تیری سوا کی مالک نہیں تیری سوا کی مالک نہیں تیری سوا کی خالق نہیں تیری سوا کی خالق ہر اے اللہ تو سب کچھ سنتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں 7 زمین کے نیچے جو چیزیں چلتی ہے اے اللہ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور چلنے کی آواز بھی سنتے ہیں اے اللہ رات کی میریوں میں دن کے اجالوں میں جنگل منگل میں جان کر جان کریں گے ظاہر میں کوشش آتی ہے اے اللہ جن کو ہم جانتے نہیں جانتے تمام گناہوں کو اپنے رحمت سے معاف کرنا اے اللہ تمام گناہوں کو اپنے رحمت سے معاف فرما دے اے اللہ ایک ایمان والے امتی کو معاف فرما دے اے اللہ ایک ایمان والے امتی کو معاف فرما دے اے اللہ اس امت کے بننے پر آپ کے محبوب نے تائف کے اندر پتھر کھائے بہت کے اندر دمدار مبارک شہید کرائے گھروں کے اندر فاقے برداشت کیے یا اللہ کوئی محمد امت کو کہتے یا اللہ کوئی محمد امت کو معاف فرما دے یا اللہ کوئی محمد امت کو معاف فرما دے
یا اللہ پوری دنیا میں امن امان پیدا فرما دے. یا اللہ پوری دنیا میں اپنے ایمان والے بندے بندیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے بری فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما. اے اللہ ہمارے دل کو کعبہ بنا دے. اے اللہ ہمارے دل کو بتوں سے پاک فرما. اے اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دے. اے اللہ ہماری زبان کو اپنے ذکر سے تر و تازہ فرما. اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے بری فرما دے. اے اللہ ہماری آنکھوں کو اپنی دیدار کے مستحق. اے اللہ تمام قرآن مقاصد کی حفاظت فرما. تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما. تمام مساجد کی حفاظت فرما. تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو تیرے بندے بندی تیرے راستے میں نکلے ان کی غیر سے بھرپور مدد فرما. پیچھے رہنے والوں کی حفاظت فرما. رم کا عافیت کا آپ کا درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے صحت مسائل کی مغفرت فرما. والدین کی گھر والوں کی رشتے داروں کی مغفرت فرما. جو پوری محمدی امت سے ایمان والے دنیا سے تشریف دے کے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ جتنی بھی دنیا کے اندر ہمارے اکابر بزرگ ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما. ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما. ان کو کامل اعلیٰ سے حصہ فرما. اے اللہ جو محمدی امت میں ایمان والے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. اے اللہ جو مقصود ہے غیر سے پیدا ہونے کی طور سے پیدا فرما. اے اللہ جو ناجائز مقدمات کی گرفتار ان کو بری فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ایک سال اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں بچے والے بیٹھے غیر سے ان کی نکاح کے انتظام پیدا فرما. اے اللہ تو محمد امت کو ہدایت دے دے. اے اللہ تو حرم کے انسانوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ توبہ کرنے والے بندوں کو بہت پسند کرتے ہیں. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے سب گناہوں کے گناہوں پچھلے چھوٹے ہوں بڑے ظاہر میں کی پوشیدہ نہیں. اے اللہ جن کو ہم جانتے نہیں جانتے تمام جو ہم کو اپنے جہنم سے معاف کرتا. اے اللہ جس فقیر کا گھر ایک ہی مانگنے کے لیے ہو. اے اللہ اگر اس فقیر کو اے اللہ اس گھر سے انکار ہو جائے فقیر کا حال کیا ہوگا. اے اللہ جس کے بہت سے فقیر گھر ہوتے ہیں کہیں بھی مانگ کھاتا ہے. اے اللہ ہمارا تو ایک ہی گھر ہے ایک ہی گھر ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ اس کو معاف فرمائی دے. اے اللہ معاف فرمائی دے. اے اللہ توبہ کرنے والے بندوں کو بہت پسند کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک مسافر سواری پر چلتے چلتے کہیں درخت کے نیچے ٹھہر جائے اور وہ مسافر سو جائے پھر اس کی آنکھ کھلے تو گھوڑا سامان گم ہو جائے اور اس کے بعد پھر تو گھوڑا وہ سامان مل جائے تو اس کو خوشی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار آپ کو اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بندہ توبہ کرتا ہے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے سب گناہوں کی. اے اللہ ہم سب کو معاف کرتا ہے. اے اللہ جو گناہ ہم نے کی یا اللہ کرام کاتبین کی دفتر سے مٹا دے. زمین کے حصوں سے مٹا دے. یا اللہ لوگوں کے دل دماغ سے مٹا دے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اتنی توبہ کرتے ہیں جتنی آسمان پر ستارے. اتنی توبہ کرتے ہیں جتنے درختوں کے پتے. یا اللہ ہم اتنی توبہ کرتے ہیں جیسے زمین کے ذرے زمین کے ریت کے ذرے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے سب گناہوں کے گناہوں پچھلے چھوٹے ہوں بڑے ظاہری کی پوشیدہ نہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ایک ایک پڑھنے والے بچوں کو معاف فرما دے. اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام جائے مقاصد کو پورا فرما دے. یا اللہ اپنی سانس تک ہم سب کو پوری بندگی نصیب فرما دے. اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا اسی طرح شیطان مردود نفس کو ہمارے اوپر مسلط ہونے سے روک دے. یا اللہ اسی طرح شیطان مردود نفس کو ہمارے اوپر مسلط ہونے سے روک دے. اے اللہ جس کی حفاظت آپ کریں گے ان کی حفاظت ہوگی اور جس کی حفاظت آپ نہیں کریں گے تو حفاظت نہیں ہوگی. اے اللہ ہم آپ سے اپنی حفاظت چاہتے ہیں اور پوری محمد امت کے ایمان والوں کی حفاظت چاہتے ہیں. یا اللہ ایک ایک ایمان والے بندے بندے کی حفاظت کرنا. یا اللہ ایک ایک ایمان والے بندے بندے کی حفاظت کرنا. اے اللہ روح کے اعتبار سے بیمار ہے روحانی طاقت کا فرما. اے اللہ ہم جسم کے اعتبار سے بیمار ہیں جسمانی صفات کا فرما. اے اللہ موت کی سب سے حفاظت فرمائیو. اے اللہ دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیو. اے اللہ خرسرات سے گزرنا آسان فرمائیو. اے اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس جنت در میں داخل فرمائیو. اے اللہ
ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ جیسے بھی کچھ ہے تیرے بندے ہیں, گنہگار خطاوار بندے ہیں, آپ کے محبوب کی امتی ہیں. اے اللہ اپنے محبوب کی امت کی ہونے کی لاج رکھے. اے اللہ اپنے محبوب کی امت کی ہونے کی لاج رکھے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. 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 اے اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا کام بن جائے گا. یا اللہ اپنے ساتھ تک ہم سب کو اپنی بندگی نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے ساتھ تک اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. یا اللہ اپنے ساتھ تک محبوب کی اطاعت کرنے والا بنا دے. یا اللہ اپنے ساتھ تک ہم اپنی محبت میں ڈبو دے. یا اللہ ہمارے دل سے دنیا نکال دے. یا اللہ ہمارے دل میں تو ہی تو رہے, تیرے علاوہ کوئی نہ رہے. یا اللہ اپنے ساتھ تک تو ہمارا بن جا. یا اللہ ہم اپنے خاص بندوں میں قبول فرما لے. یا اللہ ہم اپنے نیک بندوں میں قبول فرما لے. یا اللہ جن بندوں سے آپ راضی ہو گئے, یا اللہ ہم بندوں میں ہمیں بھی قبول فرما لے. یا اللہ آپ کا کچھ نہیں دکھے گا. یا اللہ ہمارا کام بن جائے گا. یا اللہ ہم کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ جتنے لوگ ہیں یہاں, یا اللہ کچھ بیمار حاجت ہیں, یا اللہ آپ جانتے ہیں, کہنے کی ضرورت نہیں. جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں, یا اللہ سب کی حاجتوں کو غیر تکلیف فرما دے. حرام سے آپ رساس تک ہم سب کی حفاظت فرما. حلال رزق ہم سب کو عطا فرما. آپ رساس تک حرام لطفے سے یا اللہ آپ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ حرام لطفے سے آپ رساس تک سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ آپ توبہ کرنے والے بندوں کو بہت پسند کرتے ہیں. اے اللہ ہم توبہ کر کے اپنے سب گناہوں کے گناہوں پچھلے, اے اللہ چھوٹی ہو بڑے ظاہری کی پوشیدہ میں, اے اللہ جن کو ہم جانتے نہیں جانتے تمام گناہوں کو اپنے ذہن سے معاف فرما دے. اے اللہ ایک ایک ایمان والے بندے کو معاف فرما دے. اے اللہ آپ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کو دیکھنا نہیں چھوڑوں گا. الہ العالمین آپ کے محبوب کی امت چاروں طرف دکھ رہی ہے, چاروں طرف بٹ رہی ہے. یا اللہ آپ کے محبوب کی امت کی سب پریشان ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ایک ایمان والے امتی کو معاف فرما دے, اور ایک ایمان والے امتی کی گہری مدد گہری نصرت پیدا فرما دے. اے اللہ جتنی خیر کی دعائیں آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں, تمام خیر ہمیں تو محمد امت کی بار بار ترسیب کرنا. اے اللہ جتنی ہمارے نبی نے شرور فکر سے بچنے کی دعائیں مانگی ہیں, تمام ضرور فکروں سے ہماری تو محمد امت کی بار والوں کی حفاظت کرنا. اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعا کی نہیں کہا, جن کا ہم کرہٹ حسن کی جائز وقاص کو پورا فرما, جو بھی تیری نسبت سے سچی محبت سے ان کی جائز تمنا کو پوری فرما. یا اللہ کہنے سننے میں مانگنے میں یقیناً ہوتا ہے بھی, ہم سب کو اپنے ہم سے معاف فرما. اے اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا جن مانگتا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کو اپنے کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.